بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا پر بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا پر تشریف لائے، کسی پر بھی مکمل کتاب نازل نہیں کی گئی۔ ہر نبی کے پاس چند ایک صحیفے آتے تھے جسے اللہ تعالیٰ کا پیغام کہا جاتا تھا، اور تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری 4 نبی تھے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام کے آخر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 4 انبیاء کرام پر جو کتاب نازل ہوئی، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 توریت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 2 زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 3 انجیل، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 4 قرآن پاک، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ناظرین گرامی، ان 4 آسمانی کتابوں کے نزول اور ان کے اوقات نزول کیا تھے؟ پیارے دوستو، آج کی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 آسمانی کتابیں اپنے انبیاء کرام پر کب نازل فرمائی۔ ابو ذر دمشقی فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن صالح اور معاویہ بن صالح نے جیسا کہ بیان کیا، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 6 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 12 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 18 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ رمضان المبارک کی 24 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ اور ان 4 آسمانی کتابوں کے نزول کے درمیانی فصل کی ترتیب یہ ہے کہ توریت کے بعد زبور 484 سال بعد نازل ہوئی، زبور کے بعد انجیل 1050 سال بعد نازل ہوئی، انجیل مقدس کے بعد قرآن پاک ماہ رمضان المبارک کی مذکورہ بالا تاریخ کو نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کے نزول کی تاریخ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وضاحت کی گئی ہے، جب کہ نزول انجیل کی مذکورہ بالا تاریخ متعدد احادیث واردہ سے ثابت ہے۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نزول انجیل کا آغاز رمضان المبارک کی مذکورہ بالا تاریخ کو ہوا، جب ان کی عمر 30 سال تھی، اور اس کا نزول ان پر اس وقت ختم ہو گیا جب ان کے دشمنوں نے اپنے نزدیک پر لٹکایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ اسحاق بن بشر بیان کرتے ہیں کہ انہیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ، مقاتل، عبد الرحمن بن آدم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے، وحی کے ذریعے فرمایا تھا کہ اس نے انہیں ایک پاک باکرہ کنواری کے بطن سے بے باپ پیدا کیا ہے، اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور انہیں تمام بشری مخلوق میں سے نزول انجیل کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ انجیل میں نازل شدہ اس کے تمام ہدایات و احکام کے سریانیہ کی جملہ علاقوں میں تبلیغ کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔
اور ان کو بتائیں کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد دنیا میں نبوت ختم ہو جائے گی، اس لیے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ہر آنے والے نبی کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین گرامی، اسحاق بن بشر کی اسی روایت میں مذکورہ بالا حوالوں میں مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی خوش آمد اور حسین و جمیل شخص تھے، ان کا چہرہ ہمہ وقت چاند کی طرح روشن رہتا تھا اور ان کے بالوں بلکہ تمام جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، وہ جس طرف سے گزرتے اس راستے میں دور دور تک مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی، ان کے جسم پر سینے کے مٹھی بھر بالوں کے سوا کسی اور جگہ بال نہیں تھے، ان کی گردن سے قدموں تک سیال چاندی کی طرح ایک روح بہتی نظر آتی تھی۔ اسحاق بن بشر انجیل مقدس کے حوالے سے مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں ان پر ایمان لانے والوں کے لیے توبہ کا سلام ہوں اور ان کا نکاح آسمان پر ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان پر عرض کیا، یا رب توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت کا پودا ہے جسے خود میں نے لگایا ہے، اس کی جڑ جنت میں ہے، اس کی سیرابی جنت کی نہر تسنیم سے ہوتی ہے، اس کی خنکی کافور کی خنکی ہے، اس کی خوراک زنجیل ادرک ہے، اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہے، جو اس کا مشروب پی لے اسے پھر بہتر سے بہتر مشروب کی تمنا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب مجھے اس کا مشروب پلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مشروب انبیاء پر حرام ہے جب تک وہ نبی یعنی نبی آخر الزماں و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت اس مشروب کو نہ پی لے۔ اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ان کے نزدیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں زمین سے آسمان پر اٹھا کر اپنی قربت سے سرفراز کروں گا، پھر تمہیں آخری زمانے میں زمین پر بھیجوں گا تاکہ تم زمین پر فتنہ دجال سے اس نبی کی امت کی حفاظت کرو۔ تمہیں صبح کی نماز کے وقت زمین پر بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ مجھے اس نبی کی امت کا ایک فرد بنا کر زمین پر بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ امت مرحومہ ہے اور اس کا نبی آخری نبی ہوگا، اس لیے کہ تم نبی کی حیثیت سے دوبارہ زمین پر نہ جا سکو گے۔ تو ناظرین گرامی، تمام انبیاء اکرام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ دجال آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زمین پر آئیں گے اور سب سے بڑے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو نیست و نابود کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔